آپ کو غیر محفوظ نہیں پائے گا. ان کو معلوم ہے کہ ہمارا حکمران اللہ سے ڈرنے والا ہے. ان کو یہ احساس ہوا کہ ہمارے اوپر جتنے بھی لوگ حاکم ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے والے ہیں. وہ کسی انسان تو کیا جانور کے اوپر ظلم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. وہ یقیناً قائم آ کر رہے گا. لیکن اس وقت پوری دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان پست ہیں, مسلمان ذلیل ہیں, مسلمان کی کوئی عزت دنیا کے اندر موجود نہیں. ہم ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو چلنا پسند فرما کرتے ہیں جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں, جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یقیناً یہود النصارہ قطعی طور پہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. وہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے, وہ تمہاری کبھی خوشی کا کام نہیں کر سکتے. حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, جب تک کہ تم ان کی دین کی اتباع نہ کر لو. تم ہر معاملے کے اندر یہ نہ دیکھ لو کہ تمہارے دوست, نام نہاد دوست, تمہاری جگہ جان کے تمہارے دشمن ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے تمہیں اس دنیا کے اندر ذلیل رسوا کر دیا جائے. اس کے لیے وہ کوئی موقع بھی اپنے ہاتھ سے فراموش کرنا نہیں چاہتے. آپ دیکھ لیجیے ہمارے ملک کے قریب بھی افغانستان کے اندر سترہ سے ایک معاملہ چلتا ہے. دو بڑی قوتوں کی طاقت کی یہاں پہ ذرا رسا کشی ہوتی رہی, قوت آزمائی ہوتی رہی, لیکن مرتا کون رہا؟ مسلمان. دونوں طرف سے اگر پریشانی ہوئی تو مسلمان کو, چاہے وہ کلمہ وہ مسلمان ہے, چاہے وہ بعمل مسلمان ہے, لیکن دونوں طرف سے مصیبتیں ان لوگوں کے اوپر ہیں. اور پوری دنیا کے اندر عالمی تسلط کا خواب جو یہود و نصارہ دونوں مل کے دیکھتے ہیں, جن کا اصل ہدف یہودیوں کا ہے. وہ دنیا کے اندر چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہودیوں کی عظیم فلسفہ جس کے وہ نقشہ دیکھتے آئے ہیں, جس کے بارے میں ہمیشہ وہ سوچتے ہیں, فکر کرتے ہیں, اس کا وہ خواب دیکھتے ہیں. اور اسرائیل کی صورت کے اندر دنیا کا ایک بہت بڑا دہشت گرد, جس کی دہشت گردی کی مثالیں آج غرب بھی دیتا ہے, لیکن کوئی اس کو روکنے کو تیار نہیں, کوئی اس کو منع کرنے کے لیے تیار نہیں. آج نام نہاد سے بلائے اس قومیں جو اپنے آپ کو بڑا تہذیب یافتہ سمجھتی ہیں اور اپنے آپ کو امن کا پروردہ کیا سمجھتی ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم بے امنی نہیں ہونا دینا چاہتے. لیکن ان کا حال کیا ہے کہ جس وقت ہزاروں لاکھوں کے تعداد کے اندر مسلمانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے, کوئی دو حرف کہنے کو بھی تیار نہیں. بظاہر بڑے کو نام و نمود ہے ان کا, بظاہر بڑا وہ ہے, انسانیت کے نمبردار ہیں, جانوروں کے حقوق کے بھی تحفظ کرنے والے ہیں. لیکن مسلمان جس وقت قتل و غارت کے بازار کے اندر اپنے آپ کو ملوث کر کے وہ مسلمانوں کو قتل و غارت کرتے ہیں, ان کو احساس نہیں ہوتا ہم کیا کریں. یہ عالمی تسلط کے خواب جس وقت یہودی دیکھ رہے ہیں, اس کی زندہ مثال آج ہمارے سامنے ہے. کیسا دراز ہوا, دنیا کے دو پاور قوتیں تھیں, تین قوتیں یا پانچ سمجھ لیں گے تو تمام جو ویٹو پاور رکھنے والے ممالک ہیں وہ سپر پاور کہلاتے تھے. لیکن مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے, یا مسلمانوں کی اجتہاد کی وجہ سے کہنا چاہیے, اس وقت ایک واحد پاور بن کے سامنے آئی جس کا نام امریکہ ہے. وہ دنیا کے اندر مسلمانوں کو اپنی رکیت سمجھتا ہے, اپنی کھیل کا سامان سمجھتا ہے, جہاں چاہتا ہے چڑھ دوڑتا ہے. آپ دیکھیے یہاں سے 10,000 کلومیٹر دور رہنے والا وہ ملک, دنیا کے ہر ملک کے اندر اس کی فوجیں موجود ہیں. آخر کیا وہ چاہتا ہے؟ اسے افغانستان کے اندر لڑائی سے کیا حاصل ہے, عراق سے کیا حاصل ہے, سیریا سے کیا حاصل ہے, سوڈان سے کیا حاصل ہے, سوائے اس کے کہ وہ اپنی تمکنت برقرار رکھنا چاہتے ہیں, دنیا کے اندر اپنا تسلط برقرار کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ان لوگوں نے بے تحاشا کام کیا ہے, بے تحاشا پیسہ لگایا. اتنا پیسہ وہ انسانیت کی بھلائی کی لگایا ہوتا تو آج دنیا کے اندر کوئی شخص غریب نہ ہوتا, کوئی شخص مفلس نہ ہوتا, کوئی شخص بھوکا نہ ہوتا. لیکن ان کے ہدف مختلف ہیں, ہمارے ہدف مختلف ہیں, ان کے ہدف مختلف. وہ چاہتے ہیں دنیا کے اندر یہ قوم جس کا نام مسلمان ہے, اس کو کس طریقے سے ختم کر دیا. اور پلاننگ بھی ایسے کرتے ہیں, 50 سال پہلے کی پلاننگ کی جاتی ہے کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کس طریقے سے آنا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو کہ کویت کے اندر عراق کا معاملہ ہوا تھا, اس کی پلاننگ ہینری کسنجر, ایک یہودی جو ان کا منسٹر تھا, فارن منسٹر, اس نے کی تھی. آج سے 35-40 سال پہلے پلاننگ کی تھی کہ اب کس طریقے سے کام کرنا ہے. اس پر کام کیا انہوں نے, اور کس طریقے سے اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے دو قوتوں کو لڑوایا. ایران اور عراق کی قوتیں 10 سال تک لڑتی رہیں, اربوں ڈالر کا اسلحہ فروخت کیا گیا, اور فائدہ صرف ان لوگوں کو ہوا جو ان کے دشمن. اور یہ معاملہ یہاں چلتا نہیں رہا, آگے بڑھتا رہا. افغانستان کے معاملہ دیکھ لیجیے, لاکھوں لوگ مسلمان شہید ہوتے ہیں, اور ایک بڑی قوت جو کہ شیطانی قوت یقیناً تھی, جس کا نام روس تھا, USSR کے نام سے, وہ مسلمانوں پہ چڑھ, ان کا ہدف بھی سامنے تھا. ان کا ہدف کیا تھا؟
صرف یہ تھا کہ کس طریقے سے افغانستان کے راستے ہم یہ بحر عرب تک پہنچ جائے, گرم پانی کی ہماری رسائی ہو جائے تاکہ دنیا کے اندر تسلط ہم قائم کر سکیں. اور لڑائی کس کے ساتھ ہے؟ اصل ہدف ان کا امریکن ہے, یورپ ان کے ساتھ, لیکن انہوں نے کیا استعمال صرف مسلمان کو کیا گیا. اور آج بھی دیکھ لیجئے, چاہے وہ روس اور امریکہ لڑتے ہوں, چاہے اور کوئی قوتیں لڑتی ہوں, تختہ ستم ہمیشہ مسلمان بنتا ہے. لڑائی کبھی واشنگٹن میں نہیں ہوتی, واشنگٹن کبھی نیو یارک میں لڑائی نہیں ہوتی, گلاسگو میں لڑائی نہیں ہوتی کبھی, نہ کبھی لندن میں لڑائی ہوتی ہے, نہ کبھی ماسکو میں لڑائی ہوتی ہے. لڑائی ہوتی ہے تو مسلمانوں کے علاقوں میں لڑائی ہوتی ہے. یہاں پہ 50 آزمائی جاری ہے, مصر کے اندر لڑائی ہوتی ہے, فلسطین میں لڑائی ہوتی ہے, شام کے اندر لڑائی ہوتی ہے, یمن میں لڑائی ہوتی ہے, افغانستان میں لڑائی ہوتی ہے, عراق میں لڑائی ہوتی ہے. تمام لڑائیاں ہیں. ہدف کون ہے؟ ہدف صرف مسلمان ہے. اور مسلمان وہ ہے جو خواب غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے. مسلمان ابھی تک جاگ نہیں پایا کہ وہ دیکھیں کہ مسلمانوں تمہارا دشمن کون ہے, تم سے کیا چاہتا ہے. آج عرصہ دراز کے بعد اس پاکستان کی اسلامی حکومت جو اسلام کا قلعہ یقیناً کہلائے گی, اور اب بھی اسلام کا قلعہ ہے, اس وقت یہ معاملہ ہماری حکومت نے کیا ہے کہ صاف جواب دے دیا کہ ہم تمہارے کسی معاملے کے اندر مداخلت کرنے کو تیار نہیں. لیکن بھائیوں, ایک قدم اور بڑھ کے کام کر لیا جاتا تو ہم اللہ کو راضی کرنے والے ہو جاتے. آج یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نہ لیفٹسٹ ہیں نہ رائٹسٹ ہیں, نہ ہم طالبان کے ساتھ ہیں نہ امریکن اور اسد کے ساتھ ہیں. تو کھل کے کیوں نہیں کہتے جو تمہارے ہمدرد ہیں, جو تمہارے دوست ہیں, جن سے تم کو کوئی خطرہ نہیں ہے, جن سے تمہیں کوئی آزائش کبھی آج تک تکلیف نہیں پہنچی, وہ طالبان ہیں, کھل کے کیوں نہیں کہتے کہ ہم اسلام کے اتفاق کے لیے طالبان کے ساتھ ہیں. یہ بات صرف کہہ دینا کہ ہم طالبان کے اوپر حملہ کرنے کی اپنے ملک کی اجازت نہیں دیں گے, یہ تو اپنے آپ کو علیحدہ رکھنے والی بات ہے. کھل کے کہو, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تائید تمہارے سامنے شامل ہو, تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مدد کے اندر تمہارے مدد بھی کرے, کہہ دو کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں, ظالم کے ساتھ ہم نہیں. اور آج آپ دیکھ لو وہ معاملہ جب پاکستان نے کیا ہے, لیکن بہت بڑا مطالبہ اس پوری دنیا امت مسلمان سے, ہم مسلمان ہیں, خاص کر اہلیان پاکستان کا مطالبہ یہ ہے, آج اگر دو دشمن ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے کہ ہم نے تمہیں نہیں چھوڑنا, طالبان کی آڑ کے اندر پاکستان کو ہدف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آج آپ نے سنا ہوگا اخباروں کے اندر وہ 37 کے قریب جو ہیلی کاپٹر خطرناک ترین ہیلیکاپٹر کو اس وقت غنی کو دے دیے گئے ہیں, اشرف غنی کو. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہاں پہ اپنا تسلط برقرار رکھنا چاہتا ہے, لیکن ان پر قوت نہیں, ان کی طاقت نہیں ہے. ان کے فوجیوں نے جواب دے دیا کہ مزید یہاں پہ لڑنے کو تیار نہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ امریکہ جیسی بہترین ٹیکنالوجی رکھنے والے لوگوں کی لاکھوں نہیں ہزاروں لوگوں نے تو یقیناً خودکشیاں کی ہیں افغانستان کے اندر, اور جتنے لوگ یہاں سے گئے ہیں وہ اپاہج ہے کہ 10 لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور ڈر کے سہم جاتے ہیں کہ مسلمان کیسی قوت کہ پاکستان پوری دنیا کی ٹیکنالوجی اکٹھی کرنے کے بعد پھر بھی ان نہتے لوگوں کو شکست نہیں دے سکتے. اور آج کل معاملہ بالکل وہی چل رہا ہے کہ دوبارہ وہ معاملہ ہو رہا ہے. اور ہمارا شدید مطالبہ ہے ان مسلمانوں سے, ان مسلمان حکمرانوں سے جن کو یہ چاہیے کہ اسلام کے دفاع کے لیے آگے آئیں, لیکن کچھ لوگوں سے ہمیں قطعی طور پہ امید نہیں ہے, بالکل تسلی رکھیے وہ کبھی آپ کے ساتھ نہیں بنیں گے. جن کا میں بڑی جرأت سے کیسے یہ اس کا نام بھی لینے مجھے کوئی اعتراض نہیں. سعودیہ کی حکومت قطعی طور پہ پاکستان کی حمایت کبھی نہیں کرے گی, امارات کی حکومت کبھی آپ کا تعاون نہیں کرے گی. یہ وہ لوگ ہیں جن کو امریکہ خرید چکا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مشکل کے وقت کے اندر بھی پاکستان کا ساتھ نہیں دیا. بے شک عوام کی بات ہم نہیں کر رہے, عوام یقیناً ان کا دل پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں, سعودی عوام ہو یا اماراتی عوام ہو, یقیناً وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, اسلام سے محبت کرتے ہیں, لیکن جو حکمران جو ہیں وہ زرخیز غلام ہو چکے, ان کے ساتھ کوئی توقع رکھنے کی بھی ضرورت نہیں. آپ دیکھ لیجیے انڈیا کے ساتھ معاملہ جب چلتا ہے, پاکستان کو صرف تسلیاں دی جاتی ہیں, ایک بچگانہ قسم کی کھیل کھیلا جاتا ہے کہ ہم تو وہاں سے تعاون کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, لیکن اصل تعاون انڈیا کے ساتھ کیا جاتا ہے. اس وقت ٹرائی کا بن چکا پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف, خاص طور پہ پاکستان کو ہدف بنا کے کہ یہ وہ ایسی قوت ہے جو کسی وقت بھی ہمارا ہاتھ پکڑ سکتی ہے, ہمارے خلاف اٹھ کے کھڑی ہو سکتی ہے. ان لوگوں کے اندر ایسی جرأت موجود ہے کہ دنیا کے مسلمانوں کو شاید دوبارہ یہ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں, وہ صرف پاکستان کی قوت. اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ہماری حکومت ہو اور ہمارے وہ ادارے جو قوت کا سرچشمہ ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہے. الحمدللہ اللہ کا فضل ادا کرنا چاہیے. حقیقت یہ ہے بھائیوں, جب تک ہم پاکستان کو اپنے اندر سے مضبوط نہیں کریں گے, دنیا کے اندر کوئی طاقت کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتے. اندر سے جب تک ہم مضبوط نہیں ہیں, اندر سے مضبوط کیسے ہوں گے کہ ہماری عوام کی رائے ایک ہو کہ ہم نے صرف اسلام کے لیے, صرف پاکستان کے لیے ہم نے سارا کام کرنا ہے. ہماری قوتوں کا جو سرچشمہ ہے ان کا بھی ایک ہدف ہو کہ ہم نے اپنے تمام لوگوں کو آزما کے دیکھ لیا. پاکستان کے دو ٹکڑے کرنے والے یہ امریکہ تھے, اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے, اور اس کے پیچھے انڈیا ہے.
وہ 7واں بحری بیڑا آتا رہا، وہ نکل آیا، بیرار میں پہنچ گیا، فلاں ہو گیا اور پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد جشن منایا گیا پوری دنیا کے اندر کہ دیکھو پاکستان جو 47 میں جو پاکستان بنا تھا وہ آج دنیا کے اندر نقشے کے اندر وہ موجود نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ہم نے اعتماد کیا تھا۔ اعتماد کرو گے جبکہ قرآن تمہیں کہتا ہے کہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن ہم چاہتے ہیں نہیں ہمارے وہ دوست ہیں، ہمارا تعاون کریں گے۔ یاد رکھو وہ جب تک تمہاری جان میں جان ہے وہ تمہارا خون چوسنے کے لیے ہم وقت کوشش کریں گے، لیکن تمہاری حمایت کبھی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور آج یہ چیز دنیا کے اندر ثابت ہو چکی ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مخالف اس وقت امریکہ ہے، جس کے لیے پاکستان نے لڑائیاں لڑی، جس کی وجہ سے اس وقت دنیا کے اندر امریکہ سپر پاور بنا ہے۔ اس کے اوپر کیسے بنا یہ؟ اگر پاکستان کی حکومت نہ ہوتی، ISI نہ ہوتی، مجاہدین نہ ہوتے، پاکستان کو بیس کیمپ نہ بنایا ہوتا پوری دنیا کے مسلمانوں نے، آج دنیا کے اندر USSR کے مقابلے کے اندر امریکہ کھڑا ہوتا، کبھی مقابلہ نہ کر سکتا، لیکن وہ مقابلہ کرنے سے باز آیا، روس کے ٹکڑے ہوئے اور یہ امریکہ دنیا کے اندر سپر شیطان بن کے سامنے آیا اور آج وہ دنیا کے اندر جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رسی دراز ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ رسی کھینچتا ہے یوں ہی ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر عظیم ترین ٹیکنالوجی رکھنے والے، قوت رکھنے والے لوگ اس وقت ناک رگڑنے پر تیار ہیں، آخری حربہ وہ کرنا چاہتے ہیں کس سے کس معاملہ کیا جائے۔ اور یاد رکھو آج کل کے زمانے میں یہ طے کرو اپنے ذہن کے اندر بٹھا کے کہ تمہارا دوست وہ ہے جو تمہاری مصلحت کے اندر تمہارے ساتھ ہم آہنگی کرتا ہے، تمہارے ساتھ چلتا ہے، وہ تمہارا دوست۔ اور جو تمہارا دوست نہیں ہے وہ تمہاری مخالفت کے کیمپ کے اندر موجود۔ اشرف غنی اگر آج دوبارہ مسلمانوں کے خلاف لڑتا ہے، امریکہ اس کی حمایت کرتا ہے، اور جو بھی اشرف غنی کی حمایت کرے گا، چاہے وہ پاکستان کے اندر نام نہاد ہو، دہشت گرد ہو، جو ہمیشہ پاکستان اور فورسز کے خلاف بھونکتے ہیں، ان کو بھی پکڑا جائے، ان کی گردن پکڑ جائے، اللہ تو خود ہی ذلیل کرے گا۔ جس کے اوپر بلبوتے کے اوپر وہ چیختے تھے ہم نیشنلزم لے کے چلے ہیں، ہم پشتون نیشنلزم لے کے چلے ہیں، آج وہ تمام پشتون نیشنلزم ملیا میٹ ہو گیا۔ آج دوبارہ اسلام نے دوبارہ جگہ کی لے لی، اسلام دوبارہ اس کو اوپر آ رہا ہے انشاءاللہ۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش یقیناً ہے، اللہ تعالیٰ ہماری آزمائے گا ضرور، لیکن اللہ تعالیٰ امریکہ کو اور یہودیوں کو اور ویسٹ کی وہ جو قوتیں اسلام کے خلاف چلی ہیں، اللہ تعالیٰ کو نیست و نابود دوبارہ کر کے دکھائے گا۔ اور پھر وہی زمانہ آئے گا کہ زمانے کے اندر آپ کو ہمیں یاد ہے اچھی طریقے سے کہ پاکستان کے اندر پوری دنیا کے مسلمان آزادانہ گھوما پھرا کرتے تھے۔ ان کا ہدف کیا تھا؟ اربوں پتی لوگ آ کے مسلمان ہمارے ساتھ گاڑیوں کے اندر بیٹھ کے وہ ہمارے محلات میں جاتے تھے، ہمارے وہ جبہات میں جاتے تھے، جہاد کے لیے جاتے تھے، تمام لوگ اپنی آسائشیں چھوڑ کے آتے تھے، پتھروں کی سنگلاخ زمین کے اندر خوش روٹی کھانے کو وہ تیار ہوتے تھے اور خوش تھے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک ایک وقت قیمتی کر دیا۔ یقیناً بھائیو وہ دن دوبارہ آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو لوگ آج بھی اپنے مال اور جان اور وقت کی قربانی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ذکر عطا کرتا ہے۔ اس پوری دنیا کے اندر آپ وہ سوچیے قوتیں جو ہماری دشمن ہیں، چاہے ہندو ہوں، چاہے امریکن ہوں، چاہے برٹش ہوں، چاہے پورا غرب ہو، یا چاہے ان کے LCU کے چمچے ہوں، وہ سوچتے نہیں ہوں گے کہ مسلمان کیسی قوت ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، ہم ان کی جڑیں کاٹنے کے لیے تیار ہیں اور یہ پھر بھی ہماری حمایت کے پیچھے، ہمارے پیچھے لگنے والے۔ اشرف غنی جیسے لوگ ہوں، سوچو ان کا کیا ہے، حیثیت کیا ہے، وقار کیا ہے ان کا، وہ آخری اپنی کوشش یقیناً کر لیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے یقیناً کوشش کر لیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جہاں پہ امریکہ نہیں ٹھہر سکا وہاں پہ تمہارے 50 ہیلی کاپٹر بھی نہیں کش کر سکے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ سرخرو کرے گا، اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کے اوپر وہ عظمت کے نشان ظاہر کرے گا جو صرف اللہ کی رضا کے لیے دنیا کے اندر اپنی ساری زندگی بتاتے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کی حکومت کو بھی چاہیے کہ بڑھ کے ایمان کا جذبہ اختیار کرتے ہوئے کھل کے اعلان کر دیں، ہم نہ پاکستان کسی قسم کی مداخلت وہاں پہ ہونے دے گا، یہ بھی کہیں ہم مداخلت بھی نہیں ہونے دیں گے، اپنی زمین تو دیں گے ہی نہیں کسی وقت کے اندر بھی، اور جو بھی ان کے اندر مداخلت کرنے کے اندر جو بھی افغانیوں کے خلاف، طالبان کے خلاف حکومت کو اگر ان کو کوئی سپورٹ کرے گا، چاہے وہ امارات ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ سعودیہ ہو، اپنے اڈے دے گا، یقین جان لیجیے کہ دنیا کے اندر نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جو رسی کا رسہ جو ڈنڈا پڑے گا ان کے سر کے اوپر، اسے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اگر تم تعاون کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی قوت موجود ہے، وہ یقیناً تمہاری مدد کے لیے آئے گی، بشرطیکہ تم مانگنے والے ہو، تمہارے دل کے لیے تمنا ہو کہ ہمیں دنیا کے اندر سرخوری کے لیے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نظام قائم کرنے کے لیے، اللہ کے دشمنوں کو مزہ چکھانے کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، اللہ کی تائید حاصل کرنے کے لیے کام کرنا ہے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، تو یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت تائید یقیناً آئے گی۔ اور یہ حقیقت یہی ہے بھائیو، اس وقت ہمارے چاروں طرف سے ہمیں گھیرا جا چکا ہے، لیکن اللہ کی تائید شامل ہو،
ہماری قوت کا قوم کا جذبہ شامل ہو, ہماری فورسز اپنی جگہ پہ الرٹ کھڑی ہوں, ہماری تمام قوتیں اختلاف اپنی جگہ پہ رکھ دیجیے, سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ رکھ دیجیے. جیسے کل کا میں نے دیکھا الحمدللہ بڑا دل خوش ہوا کہ پارلیمنٹ کے بعد وہ جو لوگوں کا ایک پورا جھٹکٹا ہوا جس کے اندر باقاعدہ بریفنگ دی گئی, 8 گھنٹے کی بریفنگ دی گئی, جس کے اندر تمام اپوزیشن شامل تھی, جس کے اندر نون لیگ بھی شامل ہے, پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, سوائے ہمارے وہ مولانا صاحب شامل نہیں ہوئے, پتہ نہیں ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ ان کا کیا ہدف ہے. اس کے علاوہ تمام لوگ شامل ہوئے, تمام نے تائید کی, تمام نے یہ بات کہی کہ ہم اس معاملے کے اندر پاکستان کے موقف کی 100% تائید کرتے ہیں کہ پاکستان کے دشمنوں کے خلاف نبردآزما ہونے کے لیے ایک صف ہو جانا چاہیے. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو استقامت دے. اگر تم ظالموں میں کچھ کر نہیں سکتے, مخالفت ہی مت کرو, تم نہ کرو, تو یقین اس سے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ نصرت کا وہ ہمیں نبی سنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ وہ اچھی بات سنیں گے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا دوبارہ غلغلہ ہوگا اور یہاں سے ابتدا ہوگی. آپ کو معلوم ہے, پہلے کی تو میں کئی جمعے اس موضوع پڑھا چکا ہوں کہ اللہ کے رسول کی یہ پیشن گوئی ہے کہ خراسان کے علاقے سے کالی پگڑیوں والے لوگ نکلیں گے جو تائید میں جائیں گے اور مدد جا کے کریں گے مہدی. جب عیسیٰ کا نزول ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام اور مہدی کا جب ظہور ہوگا تو یہ لوگ یہاں سے جائیں گے کالی پگڑیوں والے. وہ خراسان کا علاقہ سمجھ لیجئے وہ کون سا ہے, مشرقی ایران سے لے لیجئے, پورا افغانستان لے لیجئے اور ہمارا سرحد کا پورا علاقہ لے لیجئے, اس کے اندر جہلم تک سمجھ لیجئے, یہ تمام علاقہ پرانے زمانے میں خراسان کہلاتا تھا. ان کے بارے میں کہا گیا کالی پگڑیوں والے لوگ یہاں سے نکلیں گے, کوئی قوت ان کو روک نہ سکے گی. ابھی آپ نے دیکھا وہ قطر کے اندر جو معاہدہ ہوا تھا, اس کے اندر امریکہ کی سر نگوں کیا گیا تھا اور کل امریکن کے کسی بڑے بڑے اہلکاروں کو زمین کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہیں تھی. اور یہ پگڑیوں والے لوگ, مسکین لوگ جن کی شلواریں اوپر تھی, انہیں باسکٹیں پہنی ہوئی, سفید کپڑے اور پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں, اس طریقے سے اپنے آپ کو مسکین بنا کے بیٹھے ہوئے, جن سے دنیا کانپتی ہے, جس سے پورا خلق کانپتا ہے. مسلمانوں تم سے کون ڈرتا ہے کہ تم اپنے گھر میں بیٹھے رہو گے, اپنا کاروبار کرتے ہو, تمہاری کو کیا ویلیو ہے؟ تمہاری تو شلواریں اتاری جائیں گی امریکہ کرنے کے اوپر, جب جاؤ گے تمہاری شلواریں اتاری جائیں گے, اور تم تلاشی دو. اگر تمہاری اندر غیرت اور جرت ہوتی تو کوئی شخص تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں کر سکتا. اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر پشتون قوم نے وہ کام کر دکھایا ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو سر بلند کر دیا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو غیرت والے ہیں, یہ وہ ہیں نہتے جو صرف اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں, یہ وہ جو ہے باطل کے خلاف کرنے والے ہیں, یہ وہ جو ہے ہمیشہ اسلام کی حق میں اللہ کی حکمیت کے لیے اپنے آپ کو اوپر کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سرخروئی عطا فرمائی ہے اور تمام لوگ ان کے نیچے آ کے لگے ہیں, جھک جھک ان کو سلام کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس بہت بڑا پیسہ ہے کیا؟ ان کے پاس مال و دولت ہے؟ ان کے پاس بہت بڑی ذخائر ہیں؟ نہیں, ان کے پاس ایمان کا جذبہ ہے. وہ صرف ایک ہدف ہے, ان الحکم الا للہ, کہ اللہ کا حکم دنیا کے اندر معلوم ہونا چاہیے, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم دنیا کے اندر نافذ ہونا ہے اور ہر صورت میں ہو کر رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا کام یقیناً لینا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو چن لے, ہم تمنا یہی کرتے ہیں, دعا بھی یہی کرتے ہیں, ہماری آرزو بھی یہی ہے, یا اللہ ہماری زندگیوں کے اندر وہ مقام آ جائے جب اللہ کا دین غالب ہو جائے, کوئی باطل قوت مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہونے کی جرت نہ کر سکے, اللہ تعالیٰ کا دین دنیا کے اندر غالب ہو کے قدر و عدالت نصاب قائم ہو جائے, تاکہ کوئی ظالم دنیا کے اندر باقی نہ رہے, کوئی مظلوم کی ذات رسی کرنے سے دور نہ رہے, انصاف کا حصول آسان ہو جائے. دنیا کے اندر جتنی معاشی تبدیلیاں ہوئی ہیں, امریکن تو کرتا ہے, یہودی کرتے ہیں, وہ تمام مسلمانوں کی دسترس میں آ جائیں, یقیناً آ جائیں. لیکن اس کے لیے بھائیوں محنت کی ضرورت ہے. لیکن ہمارا معاملہ بدقسمتی سے اس معاملے کے اندر ہم بہت پیچھے ہیں. بہت کم لوگ دعا کرتے ہیں ان کے لیے. عملی طور پہ کام کرنا تو بہت بڑی بات, عظمت کی نشانی ہے یہ تو, لیکن سب لوگ صرف دعا کرنے کے لیے شریک نہیں ہوتے. یا اللہ ان کی سرخروئی کر, یا اللہ ان کو کامیاب کر, یا اللہ ان کو طاقت دے, یا اللہ حکومت کو مزید اللہ توفیق دے کہ وہ حق کے ساتھ چلے, باطل کے خلاف کھڑی ہونے کی قوت اس کو عطا فرمائے. آج دنیا کے اندر کہہ رہا ہے کہ یہ پاگل ہے مسلمان. عمران خان تو بالکل ہی پاگل, اس کو سمجھ نہیں آتی کس کے ساتھ ٹکر لے رہا ہے. لیکن جن کے پیچھے اللہ کا توکل ہو, جو اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہوں, اللہ کے بھروسے پر کام کرنے والے ہوں, اللہ کی شکلوں کو نہیں دیکھتا, دلوں کو دیکھتا ہے کہ دلوں میں ان کے کیا ہے. اگر دلوں میں تمہارے ایمان موجود ہے, دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت موجود ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا. غلطیاں اپنی جگہ پہ چھوڑ دو, غلطیاں اپنی جگہ پہ موجود ہیں, لیکن جو کام تم بہتری کا کرو اس کی تائید ضرور کرو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, یاد رکھو, کسی شخص سے تم دیکھتے ہو کوئی غلطی ہوئی ہے, اس کی غلطی کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی اچھائی ہے تو اس کو بھی یاد رکھو سامنے. یہ مت سمجھو اگر غلطی ہو گئی تو تمام اچھائیوں کو پانی پھیر دو, نہ. اگر غلطی ہوئی ہے, غلطی کو سامنے رکھو, جو اچھا کام کیا ہے, جو بھلائی کا کام کیا ہے, نیکی کا کام کیا ہے, ایمان والا کام کیا ہے, اس کی بھی تائید ضرور کرو.
ہم یقیناً سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس اسٹیج کے اوپر عمران خان کی تائید بھی کی تھی، اس کے خلاف ہم نے سخت تنقید بھی کی تھی، اور تنقید بھی دلائل کے مطابق کی تھی، لیکن آج جو اس نے بات کی ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو دل جیت لیے، سوائے ان کے جو امریکہ کے چمچے، ان کے علاوہ تمام مسلمانوں کے دل سے جیت لیے کہ امریکہ کے بندے آپ نے دیکھا وہ شاید آپ نے دیکھا ہوگا جو انٹرویو آیا، اس کی شکل سائز کیسے بنی ہوئی تھی، ان کا وہ تھا انٹرویو کرنے والا، حیران تھا کہ عمران خان کیا کہہ رہے ہیں، یہ وہ پاکستانی قوم ہے، یہ وہ پاکستانی قوم ہے جس کا جنرل ایک کال کے اوپر لمبا ڈھہ گیا تھا، وہ زمین کے اوپر لیٹ گیا تھا، یہ وہ لوگ قوم ہے، یہ وہی قوم ہے، اس کی اتنی تبدیلی آ گئی ہے کہ وہ امریکہ کے سامنے کھڑے ہو کہتا ہے جاؤ تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، ہمارا اتنا نقصان ہوا ہے، ہم نے تمہارا تعاون کیا ہے، 120 ارب ڈالر کا ہم نے نقصان کیا، 70-80 ہزار سے لے کے 1 لاکھ تک لوگ ہم نے شہید کروائے، لیکن ہمیں کیا ملا، ہم پھر بھی تمہارے دشمن ہیں، پھر تم سے مطالبہ کرتے ہو فلاں کام کرو فلاں کام کرو فلاں کام کرو، ڈو مور کا تقاضا تمہارا ختم نہیں آتی ہے، لیکن اب بتا دیا گیا کہ نو مور، اب کچھ بھی نہیں ہوگا، چاہے تم جو کچھ کرنا ہے تم کرو، راستے تمہارے لیے آزاد ہیں، ہماری زندگی ایک ہی دن کی ہے، جب مرنا ہے سب نے مرنا ہے، کچھ باقی رہ نہیں سکتا، ہم نے جینا ہے عزت کی جینا ہے، مرنا ہے عزت کی موت مرنا ہے، تیسرا راستہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، یہی وہ موٹو ہے جو اللہ کے رسول ہمیں بتلا کر گئے تھے کہ ہم جیتے ہیں تو تیرے لیے، مرتے ہیں تو تیرے لیے، ہماری زندگی کوئی مطمئن نظر نہیں ہے، ہم اگر دنیا کے اندر کامیاب ہوتے ہیں تیرے فضل و کرم سے کامیاب ہوتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں تیری طرف سے آزمائش ہے، ہم دونوں معاملوں کے اندر اپنے آپ کو سرخرو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو نے آزمایا، ہم نے اپنے آپ کو درست پایا، اپنے راستے پہ چلایا، ہم سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، یہی وہ صحابہ کا راستہ تھا، یہی وہ راستہ خلفائے راشدین کا راستہ تھا، یہی وہ راستہ جس کو چل کے بڑے بڑے اسلام کے جو بڑے بڑے نمبردار تھے انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، اللہ کی تائید و نصرت حاصل کی ہے، لیکن یاد رکھو اگر وقتی طور پہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کامیابی کے امکانات نہیں ہیں، فلا تیأسوا من روح اللہ، اللہ تعالیٰ سے کبھی مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا لیکن تمہیں آزمائے گا کیسے، کھڑکا کے دیکھے گا تمہیں، ہاں دیکھو تمہارے ایمان کی قوت موجود ہے، تمہیں ایک میں جھٹکا دیتا ہوں، کیا تم کس طرح دیکھتے ہو، کہ جھٹکا ملتا ہے تمہیں، کوئی مصیبت میں پھنستے ہو تو کس طرح دیکھتے ہو، اللہ کی طرف رجوع ہے یا وسائل کی طرف ہے، میٹیریل کی طرف جاتے ہو یا ایمان کی طرف جاتے ہو، یقین ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت کا موقف 200% درست ہے کہ وہ اس وقت باطل قوتوں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، انہیں تائید کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی آئے گی، تائید کی ضرورت ہے پوری پاکستان کی قوم سے، ہماری تمام ان لوگوں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو میڈیا کے اندر کام کرتے ہیں کو چاہیے کہ اس چیز کو پروپیگیٹ کریں، آگے بڑھا کے آئیں کہ کامیابی صرف وہ کامیابی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، وہی کامیابی، اس کے علاوہ اور کوئی کامیابی نہیں ہے، اور یقین اللہ تعالیٰ کی کامیابی، اللہ تعالیٰ کے خوشنودی حاصل کرنے کا راستہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں کی مدد کریں، ان لوگوں کی مدد کے لیے تیار ہو جائیں جن کی زندگی کا نقشہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ صرف اللہ کے اور اللہ کے رضا کے علاوہ کوئی چیز نہیں چاہتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، ان تمام باطل قوتوں کو جو اسلام کے اور پاکستان کے اور دنیا کے اندر فساد پھیلانے کی حمایت میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کر دے، جو لوگ بھی ہمارے نام نہاد مسلمان بن کے ان لوگوں کی حمایت کرتے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نشان عبرت بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔